بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ انسان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ قدرتی آفتیں اللہ کی مرضی کے بغیر آئی ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا، یہاں پر پاکستان نے ایک ایسے غلیظ قانون کو پاس کرنے کی کوشش کی ہے اسمبلی میں۔ ایاز صادق نے اس قانون کو لے کے آئے، پڑھا اور اس کو پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ آئیے اس قانون کا پس منظر کیا ہے میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں، اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری اسلامی روایات اور تاریخ کیا کہتی ہے۔ محترم سامعین، آپ کو قرآن مجید میں ایک بہت مشہور واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یاد ہوگا۔ یہ لوگ ہم جنس پرست تھے، مرد مرد سے کرنے کا خواہش مند تھا، عورت کے ساتھ، مرد خواہش عورت کی نہیں تھا رکھتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت دفعہ سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن آخرکار یہ اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آئے اور حکم ہوا حضرت لوط علیہ السلام کو دو خوبصورت فرشتوں کی وجہ سے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور یہاں سے یہ وادی چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب دو خوبصورت فرشتے بچوں کی صورت میں حضرت لوط کے گھر آئے، اس کی بیوی نے یہ اطلاع دوسرے لوگوں کو دے دی تو وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے اور کہنے لگے، لوط یہ بچے ہمیں دے دے، تو چلا جا، ہم تجھے نہیں ماریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کا واسطہ دیا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میرے مہمانوں کو جانے دو، چھوڑ دو۔ بچوں نے خود بخود آواز بھری اور کہا، لوط تم یہاں سے چلے جاؤ اور مڑ کے پیچھے مت دیکھنا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں اس قوم پر رائج کر دیا ہے۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم چھوڑ کر جاتے ہیں اور جب حضرت لوط علیہ السلام نکل تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قوم برباد اور نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سارے ہی وہاں پر غلیظ تھے، ہم جنس پرستی میں شامل تھے، کہ یہ آیا کچھ چند لوگ اس کو برا بھلا بھی کہتے تھے؟ جناب محترم، میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جو برا بھلا کہتے تھے، لیکن کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو اس جرم میں شامل نہیں کرتے، بلکہ کہتے تھے یہ ان کا اپنا جرم، یہ خود نبیڑیں، ہم اس میں نہیں پڑتے، اصلاح کی طرف نہیں جاتے تھے۔ جو جرم اس پاکستان میں پہلے سے ہو رہا تھا ہم جنسی کے نام پر، چاہے ریپ کی صورت میں آتا ہے، چاہے بہانین عورت کے ساتھ شادی کی صورت میں آتا، مرد کے ساتھ شادی کی صورت میں آتا، کل ایاز صادق نے اس کو عملی جامہ اپنایا، کل ان کو پاس کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں، جس قانون کو جمع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، جس ملک کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا ہو، اس قانون کو کیا اس درخواست کو اسمبلی کی زینت ہی بننا نہیں چاہیے تھا؟ اس پر بحث ہونے کے بعد اس کو پاس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب سے یہ قانون اسمبلی میں موجود ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل کیا ہوا تھا، کبھی سیلابوں کی صورت میں، کبھی آفتوں کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں۔ اب میرا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک یہ انفرادی طور پہ کسی ایک شخص کا عمل ہو سکتا ہے، انفرادی طور پہ لوگ کریں گے، لیکن اب اس کی سزا ہم سب قوم پاکستان بھگتے گا۔ اللہ کی عذاب میں اب ہم سب آئیں گے، کیونکہ ہم سب نے ہی ان کو اس اسمبلی کی زینت بنایا جنہوں نے اس غیر قانونی، غیر اسلامی قانون کو پاس کیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب اس عذاب کا مزہ ہم سب چکھیں گے جو اب اللہ تعالی ہم پر آگے نازل کرے گا۔
خدایا یہ مت کہنا کہ یہ لوگ انفرادی جو کرتے ہیں ان کو پہلے جو ان قانون پاس نہ ہونے کی وجہ سے جو انفرادی ظلم ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ انہی سے لیتا تھا، لیکن اب یہ اجتماعی طور پہ تم لوگوں نے پاس، جن نمائندان کو تم نے ووٹ دیے وہ نمائندانوں نے جا کے وہاں پہ اس کو پاس کر دیے۔ اب ہم سب اس جرم میں برابر کے شرکت دار ہو گئے۔ اب ہم لوط کی قوم کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کیا قصور تھا، یہ تو انفرادی طور پر ایک ظالم تھا جس شخص نے ظلم کی اور ہم سب ان پتھروں کی لپیٹ میں ہیں۔ اب ہم سب ہی اس ظلم کی نشانے پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب اور قہر کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قانون پاس ہو گیا۔ اب یہ انفرادی طور پہ نہیں، اجتماعی طور پر ہو گیا، یعنی اب ہم سب کی رضامندی سے ہوا ہے۔ ہم نے جو منتخب ارکان کیے تھے ان ارکان نے جا کر وہاں پر اس کو رضامندی کے ساتھ پاس کیا، کمیٹی کی طرف نہیں گیا جناب محترم، میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی کہ میں ویڈیو کا سامنا کر سکتا، اس لیے میں آڈیو کر رہا ہوں، ریکارڈنگ۔ محترم سامعین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے؟ جو ذلیل اور رسمات اور جو جاہل حکمران چند پیسوں ٹکڑوں کے لیے امریکہ کے پلے ہوئے کتے یہودی ایجنٹ ہمارے ملک کو خریدنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ملک کا اسلام کا نام ہٹا کر صرف پاکستان رکھنا چاہ رہے ہیں، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنی ہو، اس بنیادوں کو آج کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس طرح مت کہنا کہ یہ قدرتی آفت ہے جو تم پر اب نازلیں ہوں گی، یہ ہم سب اس کی آفتوں میں آئیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہوگا جس کی طرف ہم اب سفر کریں گے، کبھی سیلابوں کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، اور کبھی اللہ کی قہر بن کر بھوک، افلاس، غربت کی صورت میں، کیونکہ ہم اب اس بوسیدہ قانون کو ہر شخص اس میں شامل ہو چکا ہے، کیونکہ کسی شخص نے آواز نہیں اٹھائی اس قانون کی بند کیا جائے، اس کو لے کے آنا ہی نہیں چاہیے تھا اسمبلی میں۔ 99% کیا یہ کام مسلمان کریں گے؟ مسلمان کو اجازت ہے؟ 1% یہاں پہ یہودی عیسائی کرسچن رہتے ہیں اور باقی 99% اگر مسلمان رہتے ہیں، تو کیا یہاں پر مسلمان یہ کام کریں گے؟ اس کو اجازت ہے اس قانون بنانے کی؟ سخت سزا دینی چاہیے جن لوگوں نے یہ قانون بنایا، اور اس شخص کو بھی سزا دیں جو یہ درخواست لے کے اندر گیا، جس کا ملک کا نام ہی مذہب کے اوپر بنایا گیا اور 98% لوگ اس میں مذاہب ہوں اور مسلمان ہوں۔ کیا ہم پھر اس طرح حرکتیں کریں گے کہ ہم اپنے دین کو نقصان پہنچائیں گے اسی طرح جس طرح آپ مرزائی پہنچاتے ہیں مسلمان بن کے؟ کیا یہ بھی لوگ مسلمان بن کے یہی کام کریں گے؟ ہمارے تخصص کو، ہمارے اسلامی روایات کو خراب کریں گے؟ دنیا میں بھی یہ کام ہوا، امریکہ میں ہوا، امریکہ میں حکومتیں گر گئیں، انہوں نے صرف 2 شہروں میں، نیو یارک اور کیلیفورنیا میں کر کے دیکھا، حکومتیں گر گئیں 2 سال کے لیے صرف رشتوں کو نبھانے کے لیے۔ لندن میں کیا گیا، لندن کی حکومتیں گر گئیں کیونکہ ان کو پتہ تھا، حتیٰ وہ خود بھی کرسچن تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اس سے معاشرہ خراب ہوگا، معاشرہ تنزیلی کی طرف جائے گا، اور وہی ہوا۔ اب یہ باری پاکستان کی ہے، جن حکمرانوں کو ہم نے بنا کر آج یہ زینت بخشی تھی عوانوں کی، انہوں نے اس ملک پر عذاب مسلط کر دیا۔ اب اللہ کے قہر سے آپ کو کوئی نہیں بچائے گا، ہم نہیں بچ سکتے اللہ کے قہر سے۔ اب اپنی تیاری کرو، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر چکے ہیں، ہم نے ایسے قانون بنا دیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ کبھی ہم شراب کے پرمٹ اجازت، جب 98% ملک مسلمان ہے تو شراب کا پرمٹ کیوں؟ یہ ان ممالک میں دیا جاتا ہے جن ممالک میں اکثریت کم ہو، لیکن یہاں پر یہی کاروبار 5 سٹار ہوٹلوں میں لے کے زنا کی اجازت دی جاتی ہے، شراب بھی کی جاتی ہے۔ خدایا اس ملک کو بچا لو، یہ ہاتھ سے نکل گیا تو تم لوگ اپنی گھر کی عزتیں بھی محفوظ نہیں کر پاؤ گے۔ میری صرف اتنی درخواست ہے، خدایا ایسے قانون پاس نہ کرو اس ملک میں کہ ہم لوگ غلاظت کی زندگی جی۔ خدایا روک لو، ہمارے بچوں کا مستقبل برباد مت کرو، تم لوگ عوام چھوڑ دو، اے اللہ ان کے اوپر عذاب مسلط کر، جس طرح کا یہ قانون بنا رہے ان لوگوں پر کر۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم مانتے ہم نے غلط بندے منتخب کر لی جنہوں نے جا کے ہمارے ووٹوں کا سودا کیا۔ ہم نے تو اس ملک کی اچھائی کے لیے کی ہے سب کچھ جو کیا، لیکن افسوس ان لوگوں نے اس ملک کو
اس نہج پر لے آئے ہیں کہ آج ہم اس برائی کی دلدل میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو گئے. ہمیں بچا لے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر اپنی پکڑ اور گرفت نہ فرما. اے اللہ ہم پر اپنی پکڑ اور گرفت نہ فرما, ہم سے غلطی ہوگی, جو تو نے عذاب دینے ان لوگوں کو دے. ہماری نیتیں صاف تھیں کہ اس ملک کے لیے یہ لوگ اچھے کام کریں گے, ہم نے اس نیت کے ساتھ دی, ہم نے کو اپنے ذاتی مفادات پہ نہیں دیے. ہم نے ووٹ ان کو اس لیے نہیں دیے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی مجھے نوکریاں دے دیں گے یا ہمیں کو روزگار. ہم نے اس نیت پہ دی کہ تیرے دین کا نام روشن کریں گے, تیرے اسلام کا نام روشن کریں گے, آزادی دیں گے اس ملک میں, اسلامی جمہوری انسان کی قدر کریں گے, قدروں کی پامالی نہیں کریں گے. انہوں نے تو تشخص معاشرے کی پامالی کرنی شروع کر دی. اے اللہ ہمیں بچا لے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں اس عذاب سے دور رکھ جس عذاب میں ہمارے حکمران ہمیں لے کے جا رہے ہیں. ہمیں معاف کر دے. آمین ثم آمین. آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.